السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 71 سے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، اس سکوت کے اندر. بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی حجت بیان کرنے کی، کہ جب بنی اسرائیل بار بار حجت بیان کر رہے تھے اور وہ در حقیقت اس گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانچنا چاہتا تھا کہ آج وہ دین کو، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کے دلوں سے، اور وہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس شرک کو ختم کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد، اتنے زیادہ لوگوں کا جب قتل عام کیا گیا، 70,000 لوگوں کو جب مارا گیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا، اب اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو جانچنا بھی یہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں میں وہ بچڑے کی محبت، وہ گائے کی محبت برقرار ہے یا ختم ہو گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایسے ہی، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی بتلا دیتا کہ کس شخص نے قتل کیا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے بھی ان کی دوبارہ سے آزمائش لینا مقصود تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اچھی طرح سے ٹٹول لے کہ کس کس کے دل کے اندر کتنی ابھی بھی محبت موجود ہے اس گائے کے لیے. یہی وجہ تھی کیونکہ وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار سوال لے کر آتے، اور وہ بار بار سوال لے کر آنے کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو اپنے لیے مزید مشکل ترین بنا لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف اتنا ہی تھا کہ کسی بھی گائے کو ذبح کرو، اور وہ گائے کوئی بھی ہو سکتی تھی، چونکہ انہوں نے بار بار اس کی ایک ایک چیز معلوم کی، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ کام بہت مشکل اور مشقت آمیز ہو گیا، اور پھر ان کو وہ گائے بہت زیادہ پیسہ دے کر خریدنی پڑی. اب ہم اس گائے کی مزید خصوصیات دیکھتے ہیں کہ اور مزید خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی کیا بتائی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قال انه يقول انها بقرة لا ظلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پھر کیا جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ جوتتی ہوئی ہو زمین میں، اور نہ ہی وہ ہل چلاتی ہو، اور نہ ہی وہ کھیتیوں کو سیراب کرتی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ ہی کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم، صحیح سلامت ہو، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی داغ نہ ہو. نہ اس ظاہر ہے جب کسی مال سے، کسی جانور سے جب کوئی کام کروایا جاتا ہے تو اس کو شدھانے کے لیے اس کو مارا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی داغ، کسی بھی قسم کا کوئی مال، کبھی نشان ہرگز نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو، نہ ہی اس میں کوئی داغ ہو، نہ ہی اس میں کوئی چوٹ ہو. یا اس سے مراد ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی پسندیدہ ترین کسی کا پالتو جانور ہو، جو کسی کا پیٹ ہو، جو اس نے کسی کو بہت محبت سے پالا ہو. اب یہ ساری باتیں جب انہوں نے بنی اسرائیل نے معلوم کر دی، جب ان کو یہ سارا کچھ بتا دیا، تو انہوں نے کہا قالوا الآن، کہ ہاں اب تو آیا جئت بالحق، اب تو حق لے کر آیا ہے. حالانکہ انہوں نے تو پہلے بھی ان کو حق کی بات بتائی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، حق تو اب تو لے کر آیا ہے جو ہم جاننا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، لیکن وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسے کرتے. اس کے بعد جب ان کو ایسی ایک گائے، جس کو انہوں نے بار بار حجت کر کر کے، سوال کر کر کے خود پر اتنا مشکل بنا لیا، اس گائے کو انہوں نے بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد ان کو وہ گائے جب ملی، تو جس لڑکے نے اس گائے کو پال رکھا تھا، اس گائے کے عوض اس لڑکے نے اس کو تول کر اس کے برابر کا سونا لیا، اور پھر اس کے عوض اس نے اس گائے کو ان کے ہاتھوں بیچا. اب اگر وہ پہلے ہی صرف اس بات کا حکم مان لیتے، اور سے پہلے ہی بات کو لبیک کہہ دیتے، اور وہ کسی بھی گائے کو لا کر آگے پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کام کو بہت ہی مشکل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تمام حجتوں کو پھر کھول کھول کر جب بیان کیا، تو کام ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا.
تو بہرحال اس کے بعد وہ اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا جس گائے کے بارے میں وہ بار بار سوال کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفسا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اس بات کو چھپا رہے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ کون قاتل ہے، اور آپس میں فساد برپا کیے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو تمہارے درمیان میں سے ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو تم نے چھپا رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، تمہاری چھپائی ہوئی چیز کو سب کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، اور جس قتل کو تم نے چھپا کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو بھی سب کے سامنے واضح کر دیا۔ اب جب وہ اس گائے کو ذبح کیا گیا تو اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کیا حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَقُلْنَا 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 اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے حکم دیا کہ موسیٰ، اب ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اضربوہ، کہ مارو اس کو، کس کو؟ اس لاش کو، ببعضھا، اس کے کچھ حصے کو، کس سے؟ وہ جو گائے کا حصہ ہے، ببعضھا، ہاں یہ جو ضمیر ہے جا رہی ہے کس کی طرف؟ یہ اس شخص کی طرف اس گائے کی طرف جا رہی ہے، اور اضربوہ، ہو یہ والا جو ہو ہے مذکر کا، یہ اس میت کی، اس لاش کی طرف، ڈیڈ باڈی کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہو ہے، یہ والا ہو، یہ اس ڈیڈ باڈی کی طرف ہے، مذکر ہے، اور یہ والا جو ہو ہے، ہاں ہے، یہ مونس ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ گائے کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے اس شخص کی، اس لاش کے کچھ حصے کو اس گائے کے کچھ حصے سے مارو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا ایک مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو ایک مزید اور چیز بتانا چاہتا تھا کہ ابھی ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو جانچ لیا کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی محبت موجود ہے بچھڑے کی، اللہ تعالیٰ مزید جانچنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو ان کے سامنے مزید کھولا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے کچھ حصے کو، اس میت کے کچھ حصے کو، اس گائے کے کچھ حصے سے، گوشت سے تم مارو، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو مارو، اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس مردے نے وہ زندہ ہوتے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی سے جیسے ہی وہ زندہ ہوا تو خون رستا ہوا وہ کھڑا ہوا، زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو پھر سے ان کو سامنے کھولنا تھا اور دکھانا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دکھا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید الیبوریٹ کرتے ہیں اور مزید اپنی کبریائی اور اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو۔ یہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردہ کو ایک زندگی عطا کی، زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی اسی طرح سے مردہ کو زندہ کرے گا۔ مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا اور ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو اسی طرح سے مار دیا تھا، کیونکہ وہ بیماری کے خوف سے، طاعون کے وبا کے پھیلنے کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ان کو بھی نہ مار دے، تو وہ پوری کی پوری قوم اپنی بستی کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جنگلوں میں چلی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر اس جنگل کے اندر ہی ان ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا۔ پھر اس وقت کے نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے جب قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس پوری قوم کو دوبارہ سے زندگی عطا کی۔
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسی طرح سے قرآن میں مزید ارشاد فرمایا، ایک اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 اور 260 کے اندر زندگی دوبارہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ کون تھے، تو مختلف رائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یا اس شخص کی مانے جس کا گزر ایک بستی پر ہو جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دی دی۔ پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کی طرح یہ نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیتوں کے اندر موت دینے کے بعد دوبارہ سے اسی دنیا کے اندر ان کو زندہ کرنے کی مثالیں بیان کی، اور ان کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جو پیچھے والی مثال ہے جس کے اندر گدھے کی ہڈیاں بھی اس کے جسم کے اوپر سے سارا گوشت جو ہے وہ ختم ہو گیا، حالانکہ گدھا وہاں سے جانا چاہتا تو جا سکتا تھا اور ادھر ادھر سے کھا پی سکتا تھا، وہ اس کی زندگی برقرار رہ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دی، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو کھانا جو کچھ ہی لمحوں میں خراب ہو جاتا ہے، اس کھانے کو جو وہاں پہ پڑا ہوا تھا اس کو حشرات آ کے کھا سکتے تھے، وہ گل سڑ کر ختم ہو سکتا تھا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ کھانا ویسے کا ویسا ہی تر و تازہ رہا، اور جو جانور جو خود مختار تھا وہاں سے چل کے باہر نکل سکتا تھا، وہاں جا کے کھا پی سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو وہیں پر رکھا اور اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو ختم کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو میں دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس جانور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جانور کو دوبارہ سے گوشت چڑھا کر اس نے ان کے سامنے دکھایا کہ دیکھو میں کس طرح سے اس جانور کو زندہ کرتا ہوں، اور اسی طرح سے میں تمہیں بھی روز قیامت زندہ کروں گا، اور ان بستی والوں کو بھی ایسے ہی زندہ کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ معجزہ ان کی آنکھوں سے دکھایا کہ جب وہ پرندے ان کی آواز سے مانوس ہو گئے، اور جب انہوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے الگ الگ جگہوں پر کونوں پر ان کو رکھ دیا، تو پھر جب انہوں نے جیسے ہی ان کو آواز دی، ان کی آواز سنتے ہی وہ سارے کے سارے پرندوں کی اعضاء اکٹھے ہوئے اور اڑتے ہوئے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دکھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمام کے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سب انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بنی اسرائیل کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کھول کھول کر یہ سب کچھ بتا دیا، اور پھر اللہ اس کے باوجود بھی ان کے دل پھر سے سخت ہو گئے۔ وہ اپنی آنکھوں سے مثالیں دیکھ لیتے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتے، اور پھر سے وہ انکاری ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پھر سخت ہو گئے، اور بلکہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اشد قسوہ، بلکہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی پتھر تو ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید پتھروں کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی ایسے کچھ پتھر ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ایسے بھی پتھر ہیں موجود جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا
لما يشقق فيخرج منه الماء، اور ایسے بھی پتھر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہم لینڈ سلائڈنگ دیکھتے ہیں نا، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو پتھر جیسے حضرت اور پہاڑوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے پتھر پھوٹ کر ان میں سے چشمے بھی نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا کی، ان کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے، خیر نکل آتی ہے۔ اتنے سخت پتھر میں سے ایک پانی نکل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا دل اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ سخت ہو گئی ان کے دل، ثم قست قلوبکم، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی مانند ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالحجارۃ، یعنی کہ پتھروں کی مانند ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ او اشد قسوہ، یا پھر یہ اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پتھروں میں سے میں نے جو پتھر بنائے وہ تو ایسے ایسے ہیں کہ ان سے تو پانی بھی، نہریں بھی پھوٹ پڑتی ہیں اور ان سے پانی بھی نکل آتا ہے، چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں اور اللہ کے خوف سے وہ گر بھی پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت غافل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسان پر نازل کیا، اور انسان، میں اور آپ دن میں کتنی ہی مرتبہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل انسان کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 کے اندر، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے تو اس دل کے اندر کوئی خیر نہیں اتر سکتی، اور روز قیامت ہر انسان جس نے جو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی اس نے بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ پتھر کی سختی دل کی سختی سے، اور دل کی سختی پتھر کی سختی سے زیادہ مضبوط کس طرح سے ہے کہ وہ ایسے ہے کہ انسان پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے، لیکن جب انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے خوف سے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے اور پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، ان سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، اور انسان کے دل سے خیر اور بھلائی اور نیکی کا کوئی جذبہ جب باہر کا کوئی ایسا جذبہ باہر نہیں نکلتا، اس کے ہاتھ سے مال بھی نہیں نکلتا اور نیکی کا کام بھی وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، جبکہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا اور نماز میں بھی خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کو پوری اٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہماری آنکھیں انہی پتھروں کی طرح ہوتی کہ بہہ پڑتی۔ آج اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ خشیت سے مراد کیا ہے؟ خوف نہیں۔ ہم اللہ کی خوف سے ڈرتے نہیں، اور ہمارے اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے، یعنی کہ یہود کو پسند کرتے تھے اور ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ، اور ان کے درمیان رضاعت اور ہمسائیگی بھی تھی، یعنی کہ رضاعت جو دودھ پینے کی رضاعت ہوتی ہے، اور وہ ہمسائے بھی تھے،
وہ چاہتے تھے کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا ہوا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ یہودی ایمان پہ لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود کا یہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر لے گا؟ ان کے آباء و اجداد نے بھی بڑی بڑی نشانیوں اور معجزات کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مسلمانوں پر واضح کر دی کہ تم ان سے طمع رکھتے ہو جو صدیوں سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تمہاری دعوت ٹھکرا کر واپس آ جائے گی۔ یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، یہ کیسے سیدھی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر لرزنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج آپ اور میں بھی دیکھیے کہ آج آپ کی اور میری آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوف میں، تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو آج ہم مسلمانوں کا بھی سیم ہی حالات ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تم ان سے امید رکھتے ہو جنہوں نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا۔ کیا ہم نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل نہیں ڈالا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ تم ان سے امید رکھتے ہو جبکہ یہ اپنی مرضی کے دین سے نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، یہ امیدوں میں ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ان لوگوں سے امید رکھتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ یہود کلام اللہ سن کر خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کلام اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں۔ تحریف کس کو کہتے ہیں؟ یحرفونہ، تحریف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالنا، چاہے اس کے الفاظ بدلے جائیں، اس کے معنی بدل دیے جائیں یا اس کی تفسیر کو بدل دیا جائے۔ آج ہم لوگوں کا ہمارا دینی لحاظ سے ہم لوگوں کی اتنی پسپائی اور اتنی زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ جہاں پر دل راضی ہو ہم اس کو ویسا بیان کرتے ہیں، جہاں پر دل راضی نہ ہو ہم اس کو جہاں پر دلوں میں کہیں کھٹک سا آ جائے ہم اپنی مرضی کے مطابق تفاسیر بیان کر کے اس کو معنی بیان کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان اتنے فرقے ہیں۔ اگر اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو صحیح طرح سے ہم سمجھ لیں تو ہمارے اندر فرقہ بازی ختم ہو جائے، لیکن در حقیقت ہم لوگ اس کو اپنی مرضی سے مولڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور جب وہ ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے بعض ان کے درمیان موجود ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں یہودیوں کے درمیان میں، یہودیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کہ تمہاری کتابوں میں موجود تھیں، اللہ نے تم پر کھول تو دی ہیں تاکہ وہ ان کو تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔
लियुहाज्जूकुम, झगड़ा करें तुम्हारे रब के सामने। और जब वो आपस में बैठते हैं तो कहते हैं कि तुम उनके सामने अपने ईमान का इजहार करते हो, ये चीज़ उनके लिए तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगी। अहले ईमान अपने रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ दलील देंगे। वो एक दूसरे को मलामत करते थे कि अरबों से इस किस्म की बातें क्यों करते हो, क्योंकि वो अरब थे, जो मुसलमान हुए थे वो अरब थे। इन बातों से वो तुम लोगों पर गालिब आ जाएंगे और क़यामत के तुम्हें लाजवाब कर देंगे। आखिर हम अल्लाह ताला के रसूल की तलाश में इस इलाके में आए। तुम इस रसूल के लिए दुआएं करते थे कि वो आए तो तुम अरबों के साथ जंग करोगे, और तौरात में तुमसे नबी उम्मी की पैरवी का अहद लिया गया है। ये अल्लाह ताला ने तौरात में उनसे अहद ले लिया था। अब वो रसूल मुसलमानों से कहता है कि मैं वही नबी हूँ जिसकी खबर तौरात में है और यहूद जिसका इंतजार कर रहे थे। अब अगर ये बातें तुम उन्हें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं, तो वो अपने रब के हजूर झगड़ा करेंगे। तुम इस नबी की रसालत का इनकार कर दो और उनको अपने ऊपर गालिब ना आने दो। ऐसे यहूदियों ने हक को छुपाया और उसका इनकार किया, सिर्फ इस वजह से कि उनका जो मर्तबा है वो कहीं कम ना हो जाए। अल्लाह ताला ने उन्हीं के बारे में फरमाया, क्योंकि वो समझते थे कि क़यामत के रोज कि लोग झगड़ा करेंगे अल्लाह ताला के सामने, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने ये उज़र पेश करेंगे कि हमने तुमको हक और सच बता दिया, लेकिन इन्होंने इस चीज को नहीं माना। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या वो नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ भी वो जाहिर कर रहे हैं, जो उनके दिलों में है। जो पोशीदा है वो भी जानता है, जो जाहिर है वो भी जानता है। अल्लाह ताला उनके हर हर अमल से वाकिफ है। और अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया, कुछ लोग तो पढ़े लिखे थे, कुरान का इल्म रखते थे, तौरात का इल्म रखते थे, लेकिन कुछ लोग उनमें उम्मी भी मौजूद थे। अब उम्मी का जिक्र अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पर? अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पर उम्मी कौन से लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा। वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा, कि वो किताब को नहीं जानते थे माँ सिवाय इसके कि इल्ला अमानी किया, कि जो उनकी ख्वाहिशात हों। और वो अल्लाह ताला मजीद एलेबोरेट ये भी करते हैं इसी आयत के अंदर कि वह इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, कि ये लोग अल्लाह की किताब तौरात को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने तक इन्होंने महदूद रखा हुआ था। इन्होंने इसको समझने से ही कासिर थे, ये समझना चाहते ही नहीं थे। इन्होंने किताब अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ अपनी तिलावत तक महदूद कर रखा था और ये समझते थे, इनकी ख्वाहिशें क्या थी कि अगर हम जहन्नुम में दाखिल हो भी गए तो सिर्फ और सिर्फ चंद ही दिनों के लिए जहन्नुम हमें छुएगी। कुछ का गुमान ये था कि हमने 40 दिन तक बछड़े की इबादत की तो सिर्फ 40 दिन तक ही हम जहन्नुम में रहेंगे, उसके बाद हमें जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी उनकी ख्वाहिशात थीं। हालांकि अल्लाह ताला ने उनसे ऐसा कोई वादा ना उनकी किताब में किया ना कुरान में किया। और वो ये भी कहते थे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 111 में इरशाद होता है कि और उन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हर किस दाखिल नहीं होगा मगर वो यहूदी या ईसाई हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। आप ए नबी आप कह दें कि दलील लाओ अगर तो तुम सच्चे हो। फिर सूरह बकरा में फिर अल्लाह ने ये भी इरशाद किया कि कह दो अगर आखिरत का घर अल्लाह ताला के नज़दीक सब लोगों के माँ सिवा खास तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए है तो फिर तुम दुनिया में क्यों जिंदा हो? तो मौत की तमन्ना करो। और सूरह माइदा की आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि और यहूदियों और ईसाइयों ने कहा हम अल्लाह ताला के बेटे और उसके महबूब हैं। हम उसके बेटे भी हैं, हम उसके महबूब हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें कैसे जहन्नुम में डालेगा? सूरह निसा की आयत नंबर 123 के अंदर इसी इसी टॉपिक पे ये भी इरशाद होता है कि ना तुम्हारी तमन्नाओं पर मिदार है और ना अहले किताब की तमन्नाओं पर कोई हिसार है। जो कोई भी बुरा अमल करेगा उसे उसकी सजा दी जाएगी और वो अल्लाह ताला के सिवा
نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح علم عطا فرمائے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے اور ہمیں ہماری خواہشات کی پیروی کرنے سے بچا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کی آگی لاچار نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کو جانور بننے سے محفوظ کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔